حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور جان جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا ہے. فرماتے ہیں جس شخص کو صرف دنیا حاصل کرنے کی فکر ہو، جس شخص کو صرف دنیا حاصل کرنے کی فکر ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، اس کے لیے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہو. اس کو اتنا ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہو. کون؟ جو دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے. آگے فرماتے ہیں جو شخص آخرت کی نیت رکھتا ہے، جو شخص آخرت کی نیت رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے، اس کے دل میں استغنا، بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. تو یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے فکر میں لگا رہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، ٹھیک ہے، یہ مجھے مال کہاں سے ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی کہ دنیا کی فکر میں وہ لگا رہتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو منتشر کر دیتا ہے، اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، اور اسے دنیا میں صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہوتا ہے. اور جس بندے کا یہ ذہن ہے کہ اس کو آخرت کی فکر لگی رہتی ہے، وہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے یہ نیک اعمال کرنے چاہیے، مجھے اپنی آخرت سنوارنی چاہیے، کل بروز قیامت میں رب کو کیا جواب دوں گا، کل جب حساب کتاب ہوگا تو پھر رب کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. تو رب اس کے لیے، اس بندے کے لیے فرما رہا ہے کہ جس بندے کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو رب تعالیٰ اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے، اس کے معاملات کو درست فرما دیتا ہے. جو پریشانی، جو تکلیف اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اس کو درست فرما دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کے دل میں استغنا، بے نیازی پیدا کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. تو سامعین محترم، اس میں دو چیزیں، ایک تو دنیا کی فکر، دوسرا آخرت کی فکر، آخرت کی فضیلت، کہ دنیا کی جو بندہ فکر کرے گا اس کو کیا ملے گا، رب تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، اور جو آخرت کی فکر کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو کیا انعامات سے نوازے گا. یہ ہے آخرت، فکر آخرت کی فضیلت. کیا ہے؟ فکر آخرت کی فضیلت. اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.